إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان حقوق الاولاد۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے حقوق الوالدین کا تذکرہ کیا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان زندگی میں جس قدر بھی محنت اور کوشش کر لے، والدین کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جس طرح والدین اس دنیا میں انسان کے لیے باعث برکت و رحمت ہیں، اسی طرح اولاد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہبہ اور عطیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں اولاد کو فلذات الکبد، دل کے ٹکڑے، ثمرات الفؤاد، جگر گوشے کہا گیا ہے۔ اولاد انسان کی بہت بڑی تمنا اور خواہش، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان، انسان کی نسل کی بقا اور انسان کی نگاہ امید کا مرکز ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نعمت کا تذکرہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ ہی یہی استعمال کیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہے، گفٹ ہے، عطیہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ کائنات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے، بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ان لوگوں کی بھی تردید کر دی جو بیٹی کی ولادت پر نہ خوش ہوتے تھے، بلکہ اس کو اپنے لیے آر اور شنار سمجھتے تھے، اور ان میں سے بعض اس کا بدبختی کو پہنچ جاتے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس بیچاری معصومہ کا جرم کیا تھا، کس جرم کے بدلے اس کو قتل کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے پہلے بات ہی بچیوں سے شروع کی، اناسا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ بعض علماء نے تو اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد پہلی اولاد بیٹی عطا کرے تو وہ گھر میں خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی انہوں نے کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں کہ بیٹی گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور گھر کے باقی امور سر انجام دینے کے لیے یہ ماں کی بڑی معاون ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اولاد نہ دینا چاہے اس کو کائنات کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ خزانہ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جتنے لفظ بھی استعمال کیے بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے دونوں کے لیے یہبو، اور اسی سے ہے ہبہ، گفٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اولاد۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر شادی کو 2-4 سال گزر جائیں تو انسان کس طرح بےتاب ہوتا ہے اولاد کے لیے، کیا کیا جتن کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، علاج معالجے کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے۔ اس لیے اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد جس طرح اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح والدین کے ذمے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا یہ فرمان ہے، ان اللہ سبحانہ یسأل الوالد عن ولدہ یوم القیامہ قبل ان یسأل الولد عن والدہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے والد سے، والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھے گا، اس سے پہلے کہ اولاد سے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے والدین سے پوچھے گا اپنی اولاد کے حقوق کے بارے میں کہ اولاد کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد جس طرح والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہ پچھلے دنوں یہ جو بسیں چلتی ہیں یہاں، ان کے پیچھے ایک ایڈ دیکھی، اس میں ایک معصوم سا چھوٹا بچے کی تصویر بنائی گئی ہے اور ساتھ لکھا ہوا تھا انا امانہ مانی مہانہ۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوں، میں کوئی معمولی چیز نہیں کہ آپ اس کو ویسے چھوڑ دیں، بیکار چھوڑ دیں، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے والدین پر جو حقوق رکھے ہیں بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے، کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان
جب شادی کرتا ہے اور اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اولاد کی خواہش بھی ہوتی ہے، تو دیندار عورت سے جو حقوق و فرائض کو پہچانتی ہو، دین اسلام سے واقف ہو، شادی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو دیندار ہو، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، اچھے اخلاق کی مالک ہو، اولاد کی اچھی طرح تربیت کر سکے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں لوگ مختلف معیار سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں، کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب کو دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت کو دیکھتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ پہلی چیزیں میسر آ جائیں تو ٹھیک، اگر ان میں سے کوئی میسر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، فظفر بذات الدین، لیکن اس عورت سے شادی کرو جو دیندار ہو، کیونکہ ماں یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے جہاں سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ جیسے کسی عربی شاعر نے کہا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددت شعبا طیب الاراکی، ماں مدرسہ ہے، جب ماں صحیح تربیت کرنے کے قابل ہوگی تو ایک اچھی جیل اور ایک اچھی نسل تیار ہوگی۔ اس لیے شادی کرتے وقت دیندار عورتوں کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد بخشے تو یہاں بھی ہمیں یہ آداب بتلائے گئے کہ اولاد کی طلب کے لیے جب زوجین آپس میں ملتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دیکھیے کہاں سے تربیت، ماں کا بھی دیندار ماں کا انتخاب، اور پھر بچے کی طلب کے لیے جب آپس میں تعلقات قائم کرنے ہیں تو پھر بھی دعا، اللہم جنبنا الشیطان، یعنی آپس میں ملنے سے پہلے یہ دعا، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو جو اولاد ہمیں عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو تو بچے کی ولادت پر اس کا نام اچھا رکھا جائے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دوسرا اس کا نام اچھا رکھا جائے، یہ بھی اولاد کی تربیت کا حصہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، گستاخ ہے، آپ اس کو کچھ سمجھائیں۔ تو امیر المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو بلایا، اسے پوچھا بھی آپ کیوں اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضرت پہلے میری بات سن لیجئے، بعد میں آپ جو چاہیں حکم دیں، میرا سر تسلیم خم ہے۔ اس باپ کی نافرمانی کرنے سے پہلے اس نے مجھے بگاڑا ہے، سب سے پہلے نمبر پر اس نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا، اور اب مجھے تانا دیتا ہے کہ تو ایسی کا بیٹا ہے، تو ویسی کا بیٹا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں تو مجھے سخت رنج ہوتا ہے، اور لوگ حقارت کے ساتھ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں۔ تیسرا، اس نے میری تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، میں جہاں بھی پھرتا رہتا اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا، آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے ان کی مجلسوں میں میں تعلیم سے محروم ہو گیا، میرے اخلاق اور عادات بگڑ گئیں، تو اب کیا اس باپ کو حق پہنچتا ہے کہ میرا شکوہ کرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ کو فرمایا، اس سے پہلے کہ تیرا بیٹا تیرا نافرمان ہوتا، تو نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی ہے، تو نے اپنے بیٹے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، اس لیے نام بھی اچھا رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ، تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ، فاحسنوا اسماءکم، اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اپنے نام اچھے رکھو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو 7ویں روز اس کا عقیقہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے گروی رکھا ہوا ہے. یذبح تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ ویسمى، 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا جائے گا. ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے. اسی طرح بچہ اس دور میں بچے کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ ہے ماں کا دودھ. بچے کے لیے رضاعت کا انتظام کیا جائے. اگر اس کی ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کے مقابلے کی کوئی نعمت نہیں. اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلا سکتی تو بچے کے لیے اس وقت کی مناسب خوراک کا انتظام کرنا، رضاعت کا انتظام کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. یہ اس بچے کے حقوق میں سے ہے. اسی طرح ساری زندگی اولاد کا نان و نفقہ جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک وہ زیر کفالت ہیں، تو یہ والد کے ذمہ ہے. والد کمائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے. اولاد کو فاقوں مار دینا، اولاد کے نان و نفقے کی پرواہ نہ کرنا، یہ اولاد کے حقوق کے اندر کوتاہی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، گھر والوں کی بھی اور اولاد کی بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ نے بڑے سخت گیر، سخت مزاج فرشتے اس پر مقرر کیے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ذرا بھی اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم دیا جاتا ہے ان کو اسی پر وہ عمل کرتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ، خبردار یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول، اور ہر ذمہ دار سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالامام الذی علی الناس راعٍ، لوگوں کا سربراہ اپنے ماتحت لوگوں، اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا. والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں کا نگران ہے، ذمہ دار ہے. قیامت کے دن ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عنہا، اور قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا سربراہ بناتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، فیموت، وہ اس حال میں مر گیا، وہو غاش لہا، وہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں خیانت کرنے والا ہو، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی صحیح تربیت نہ کرے، ان کا خیال نہ رکھے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سائل کل راعٍ عما استرعاہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر سربراہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا. حفظ ام ضیع، اس نے ان کی حفاظت کی یا ان کو ضائع کیا. حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتہ، حتیٰ کہ ہر شخص کو اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا اس نے کس طرح خیال رکھا. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے گھر والے اہل و عیال ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں. اگر اس میں کوتاہی ہو تو دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے، دنیا کے اندر بھی بدنامی ہے،
اور آخرت کے اندر بھی بڑی سخت سزا اللہ نے رکھی ہے۔ جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے، اہمال و تربیت البنین جنایتن، اہمال و تربیت البنین جنایتن، اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ عادت علی الآباء بالویلاتی، جو آدمی کے لیے آبا کے لیے بڑی تباہی لاتا ہے اور ان کے لیے بدنامی اور ان کے لیے ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر دنیا میں والدین اگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کریں، میاں صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگا کر بڑے اہتمام کے ساتھ، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر باہر نکلا ہے، وہ آ کر آگے بڑھ کر کہتا ہے انکل جی السلام علیکم، وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ حالانکہ انہوں نے اس کی ماں کو دیکھا نہیں ہوا، اس کے باپ کو دیکھا نہیں ہوا، وہ اس بچے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف رانا صاحب آ رہے ہیں گھر سے بڑے تیار ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ وہ مٹی کی مٹھی اٹھاتا ہے اور ان کے اوپر پھینک دیتا ہے، سفید کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کسے کھچ دی کھاچے، پنجابی میں ایسے کہتے ہیں نا، کسی بدتمیز عورت کا بیٹا ہے، حالانکہ اس ماں کا کوئی قصور نہیں اس میں، اس کو بھی کہتے ہو بدتمیز، تو کسی بدتمیز عورت کا بیٹا، کتنی گندی ماں ہے تیری، حالانکہ انہوں نے اس کی ماں کو جانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ اس بچے کی عدم تربیت نے ماں باپ کو گالی نکلوائی، پہلے بچے کی اچھی تربیت نے ماں باپ کو دعائیں دلوائیں۔ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات باپ بڑا نیک، لیکن اولاد کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو تھانے اور کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، پنچایت میں لوگوں کے سامنے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت جو پوچھیں گے وہ اللہ رب العزت نے صاف بتلا دیا۔ اس لیے اولاد کی تربیت اس میں کوتاہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اولاد کے ساتھ پیار کرنا بہت ضروری ہے، والدین اگر اولاد کے ساتھ پیار نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو بگڑتے دیکھ کر اس پر پرواہ نہ کرنا، یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اولاد کے ساتھ پیار بھی کرو لیکن ادب کی لاٹھی کبھی ان سے پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علق الصوت، اپنا کوڑا اس جگہ پہ لٹکا کے رکھو کہ گھر والے دیکھیں، ان کو پتا ہو کہ اگر ہم نے گڑبڑ کی تو ہمارا باپ ہمیں سزا دے گا۔ اپنا ڈر اور رعب اولاد پہ قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس میں کوتاہی کرے گا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ اولاد کو صحبت بد سے بچانا، ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ہماری بیٹی کہاں بیٹھتی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں، وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ نگرانی، کیونکہ اولاد کو ابتدا میں نہیں پتہ ہوتا اپنے نفع نقصان کا، یہ ذمہ داری والدین کی ہے، اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ وہ خیال کریں کہ ہمارے اولاد ان کی مجلس کیسی ہے، ان کی صحبت کیسی ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت میں سے، اولاد کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ اندرونی گھریلو ناچاکیاں اور خاندانی اختلاف سے اولاد کو دور رکھا جائے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد کے حقوق میں کوتاہی کس طرح ہوتی ہے؟ اگر میاں بیوی آپس میں گھر میں لڑتے رہیں، اولاد بیچاری ٹینشن کا شکار رہتی ہے، صحیح طور پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، صحیح طور پر اپنی محنت نہیں کر سکتی اپنی تعلیم میں، ان کی صحت خراب ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت میاں بیوی میں اختلاف ہو بھی تو ان کو اولاد سے دور رکھنا چاہیے، اولاد پر ظاہر نہیں ہونا دینا چاہیے۔ اسی طرح خاندان کے باقی لوگ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، انہوں نے اگر کوئی زیادتی کی ہے، ان کی باتیں اپنی اولاد کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کی یہ ذہن سازی کرتے رہنا
کہ تیرے چچے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تیرے تتایا نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تیری پھوپھی نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بچپن سے بجائے وہ کہ ان کے ساتھ محبت کرنے کے نفرت لے کر پیدا ہوں اور قطع رحمی کا باعث بنے، تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر ہے۔ انہوں نے اولاد کے اس حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اختلاف ہو جاتے ہیں لیکن اس سے اولاد کو دور رکھنا چاہیے، اور بعض اوقات تو اس قدر صورتحال ہوتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ ماں اولاد کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، اکساتی رہتی ہے۔ باپ جو اتنا بڑا محسن، جو جنت کا درمیان دروازہ ہے، کہ تیرا باپ تیرے دادے دادی کو سب کچھ اپنی کمائی کھلا رہا ہے، حالانکہ بیچارہ کبھی تھوڑی بہت اپنے والدین کی خدمت کر لیتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ اپنی کمائی تمہارا حق اپنے بہن بھائیوں کو کھلا رہا ہے، تو اولاد والد کے خلاف ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ والد کا احترام کرے اور بات مانے وہ باغی ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت بڑا کردار ماں کا ہوتا ہے، یا وہ باپ جو اپنی اولاد کو ان کی ماں کے خلاف کرے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اولاد کے حق میں کوتاہی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا تعلموا من انسابکم، والدین کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ یہ آپ کا چچا ہے، یہ آپ کی پھوپھی ہے، یہ آپ کی خالہ ہے، یہ آپ کا ماموں ہے، رشتہ داریاں بتلائیں تاکہ وہ صلہ رحمی کر سکیں۔ اپنے نسب کو سیکھو تاکہ تم اس کے ذریعے صلہ رحمی کر سکو۔ اولاد کو اخلاق رذیلہ سے بچانا اور اچھی عادات ڈالنا، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے جو والدین یہاں پہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہوتے تھے، وہ اپنی بچپن کا واقعہ سکھایا کرتے، اور یہ بات عام ہے۔ کہنے لگے ہمارے والد فوت ہو گئے، ماں محنت مزدوری کر کے ہمارے لیے کھانے پینے کا تعلیم کا انتظام کرتی۔ ایک نے میرا ایک دوست، وہ کہیں سے پیسے لے آیا، پتہ نہیں کہاں سے لایا تھا، وہ کہنے لگا مجھے کسی انکل نے دیے ہیں، آدھے اس نے مجھے دے دیے، آدھے خود گھر لے گیا۔ کہتے میں جب گھر لے کر وہ پیسے پہنچا تو گھر میں فقیری تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حالات ایسے ہی تھے، پیسوں کی ضرورت بھی تھی اس دور میں۔ میں نے جا کے بڑی خوشی خوشی سے اماں جان کو پیسے دیے، تو اماں جان کپڑے دھو رہی تھی، ان کے ہاتھ میں وہ کپڑے دھونے والا تھاپا تھا اس وقت۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اس کے ساتھ مارنے لگی، بتا کہاں سے چرا کے لایا؟ میں نے کہا نہیں، چرا کے نہیں لایا، مجھے کسی انکل نے دیے۔ کیوں دیے آپ کو کسی انکل نے؟ کس خوشی میں دیے؟ ماں نے مجھے مارا بھی اور کہا چل واپس دے کے آ جہاں سے لے کر آیا۔ کہتے میں بھاگا گیا، اس بندے کو کہا بھی، اس لڑکے کو، میرا بھی ہم عمر تھا، ابھی چھوٹی 7-8 سال کی عمر میں، تو کہتے ہیں اس نے لے لیے، اس کو دے دیے میں نے۔ لیکن وہ جب پیسے لے کر اپنے ماں گھر گیا، اپنی ماں کو دیا اس نے وہ پیسے، تو اس کی ماں نے کہا بیٹے کہاں سے لائے ہو؟ اماں جان راستے میں گرے پڑے تھے، مجھے ملے۔ اس نے خوشی خوشی وہ پیسے وصول بھی کر لیے اور کہا جاؤ دیکھ کے آؤ، وہاں اور بھی پڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد کوئی انکل مجھے پیسے دیتا بھی تو میں کبھی گھر لے کر نہیں جاتا تھا کہ اماں مارے گی۔ یہ تربیت تھی۔ اور وہ دوسرا جو ہے وہ چوریاں کرنے میں، پہلے بھی چوری کر کے کہیں سے لایا تھا، وہ بڑھتا گیا، یہ بہت بڑا انجینئر بنا، باوقار زندگی بسر کی، وہ بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کہیں کوئی نہیں بچہ ہے، کل کو سمجھ جائے گا، کل کو سمجھ جائے گا۔ اولاد کے لیے والدین بہترین قدوہ ہیں، اولاد والدین کی نقل کرتی ہے، اس لیے والدین کو بری عادات سے، برے اخلاق سے، جھوٹ سے اور ایسی عادات سے جو نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد میں آئیں، ان سے خود بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور اولاد کے سامنے ایک اسوہ، جو بچہ، اب دیکھیں اگر ناراض نہ ہو، ٹائم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیا کریں، ہم یہ سمر کیمپ کرواتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ کروائیں گے سالمیہ میں۔ تو میری عادت تھی کہ میں ہر روز سمر کیمپ میں جب پڑھانے کے لیے جاتا تو بچوں سے پوچھتا کہ آج فجر کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ 2-3 بچے کھڑے ہوتے، باقی ساری کلاس بیٹھی ہوتی۔ جب میں ان سے پوچھتا بھئی آپ نے کیوں نہیں پڑھی، تو جانتے ہو کیا جواب دیتے وہ؟ ان کا اکثر جواب یہی ہوتا، جی ماما پاپا ہی نہیں اٹھتے، ہم بھی نہیں اٹھتے۔ جو والدین خود نماز نہیں پڑھیں گے ان کی اولاد کیسے نمازی بنیں گی؟ جو والد خود
سگریٹ پیے گا، نشہ کرے گا، اس کی اولاد کیسے اس بیماری سے بچے گی؟ اس لیے اولاد، بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ بعض لوگ صرف اس لیے بھی نیکی کیا کرتے تھے کہ اللہ اجر بھی دے گا اور ساتھ اس کا ہماری اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر ذکر کیا کہ وہ جن کا بچوں کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے تھا اور دیوار گرنے لگی تو اللہ نے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ دیوار بنا دو، اور اس کا نتیجہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا، باپ کی نیکی کی برکات آج ان کو اس کے مرنے کے بعد مل رہی ہیں، 2 نبی ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اگر باپ کے اندر برائیاں ہیں تو اس کی نحوست بھی اولاد کی طرف جاتی ہے، اس لیے باپ کو بہترین، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے آئینے کی طرح، والدین اس کو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کو اسلامی عقائد سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم دینا، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع سے، ضروری دعائیں، رات کو سونے اور صبح اٹھنے، کھانے پینے کے آداب، یہ ساری چیزیں سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پہ قائم رہیے۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی ترغیب دلائیے، اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو اس پر سزا دیجئے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ایک بستر پہ نہ سونے دیجئے، ان کے بستر الگ کر دیجئے۔ یہ اسلامی تربیت ہے۔ بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے چاہیے، اور یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کوئی نہیں بڑا ہو کر سیکھ جائے گا، اب نہیں ٹوکیں گے تو بڑا ہو کر سیکھنے کے اس کے چانسز نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ رینگتے ہوئے گھٹنوں کے بل وہاں گئے اور ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ، فوراً گئے اپنی انگلی مبارک ڈال کر بچے کے منہ سے کھجور نکال لی، اور اس عمر میں بچے کو فرما رہے ہیں کہ انا لا ناکل الصدقہ، بیٹے ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، یہ صدقے کی کھجوریں۔ عمر ابن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے شوہر ابو سلمہ سے۔ میں ایک دن کھانا کھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو جو کھانے کا صحن تھا، آگے برتن رکھا ہوا تھا، میں اس کے اندر ہاتھ ڈالنے لگا تو نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹے سم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، چھوٹی سی عمر ہے، پھر کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں بڑا ہو گیا سیکھ جائے گا جس ہاتھ سے مرضی کھاتا رہے، نہیں، کہتے میں ساری عمر پھر اس کے بعد اسی طرح کھانا کھایا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے امت کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام قرار دیا ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے جائز ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ بیٹوں کو خواہ ان کی چھوٹی عمر ہو ریشم کا لباس نہیں پہنانا چاہیے، سونے کی کوئی انگوٹھی نہیں پہنانی چاہیے۔ صحابہ کرام اس طرح تربیت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا سا بیٹا باہر آنے لگا تو ان کی والدہ نے ان کی کسی بہن کا قمیص ان کو پہنا دی، تو جب باپ کی مجلس میں پہنچا، وہ اپنے دوست شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا فوراً اس کی قمیض اتاری، جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے، آپ کو دوسرا آپ کی قمیض پہنائے۔ اس قدر بچوں کی تربیت کا بچپن سے اہتمام کرنا چاہیے۔ بچیوں کو پردے کی، سر پہ دوپٹہ لینے کی، اپنے جسم کو چھپانے کی شروع سے عادت ڈالنی چاہیے، اور ہر ایسے وسائل ان کو گھر سے مٹا دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے جو بچوں کی اخلاق کو خراب کرنے کا باعث بنے۔ ڈرامے، فلمیں، ایسی چیزیں یہ گھر میں نہ گھسنے دیں، اس سے بچوں کے اخلاق بگڑ گئے تو قیامت کے دن بچوں سے بعد میں پوچھا جائے گا، والدین جو یہ وسائل میسر کرنے والے ہیں ان سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اس کی ثمرات اور برکات ملے، نیک نامی حاصل ہو اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، اور آخرت میں یہ اولاد ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائی اور بہنوں، اولاد کی حجامت کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو جب بچے بالغ ہوتے ہیں ان کو ترغیب دلائی جائے کہ وہ سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھیں۔ عام بچوں کو بھی یہ ترغیب دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا کیا ہوتا ہے کہ حجامت کرواتے وقت سر کے بال کہیں سے چھوٹے کروا لینا، کہیں سے بڑے بڑے رہنے دینا، پورے سر کے بال برابر کٹوائے جائیں۔ تو ادھر سے کٹوا لیے، ادھر سے کٹوا لیے، یہ فلاں کٹنگ ہے، فلاں کٹنگ ہے، یہ اسلامی کٹنگ نہیں ہے۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ترغیب دلائی ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو بچوں کو عام امور کے اندر مشورہ کیا جائے، حتیٰ کہ بالخصوص ان کی شادی کے بارے میں اپنا فیصلہ زبردستی نہ ٹھونسا جائے، بلکہ ان سے مشورہ کیا جائے۔ اگر وہ تسلیم کر لیں اور ان کا مشورہ معقول ہو تو اس کو مان لیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ کیا بچیوں سے بھی مشورہ کیا جائے گا شادی کے وقت؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جو کنواری بچیاں ہیں وہ تو بیچاری ایسی بات ہی نہیں سنتی، خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سکاتھا اذنھا، بچی کا خاموش رہ جانا اس کی رضامندی ہوتی ہے۔ اس طرح بیٹوں سے مشورہ کیا جائے جنہوں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ شریعت نے یہ شادی سے پہلے ایک نظر دلہن کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اسی لیے کہ اس نے زندگی بسر کرنی ہے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بچوں کی رائے معقول ہو تو والدین کو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ خیر و برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح کبھی بھی کیسے بھی حالات ہوں اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے بارے میں کبھی بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، نہ اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ اپنے مال اور کاروبار کے بارے میں بد دعا کرو، اس لیے کہ انکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ جب آپ بد دعا کر رہے ہیں وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول ہو جائے اور سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ان کی خیر و بھلائی کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرنا چاہیے۔ ایک اعلان ہے گورنمنٹ آف کویت کی طرف سے کہ وہ لوگ جن کا اقامہ ختم ہو چکا ہے، ان کا ویزا نہیں ہے، اور ان کے لیے گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے 17/6/2024 تک۔ گورنمنٹ کا ان کے لیے اعلان ہے کہ وہ اگر اس فترے سے پہلے سفر کر جائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ ہے، لے کر آ جائیں، تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کا سفر کروا دیا جائے گا۔ جس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے یا ان کا اقامہ ختم ہے تو اقامہ لگوا لیں، پاسپورٹ ختم ہے تو پاسپورٹ بنوا لیں۔ اگر یہ اقامہ نہیں لگ رہا ان کا تو پھر اس فترے میں سفر کر لیں تو ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ان کو چھوٹ ہے۔ اور اگر ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے سفارے سے رابطہ کر کے وہاں سے ٹریول کے لیے عارضی پاسپورٹ جو بناتے ہیں وثیقہ سفر وہ لے لیں، اور 2 انہوں نے سینٹر قائم کیے، ایک مبارک الکبیر میں اور ایک فروانیہ میں، وہاں سے اس کی تصدیق کروا لیں اور اس پر سفر کر لیں۔ اور اگر اس کے باوجود یہ چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اس چھوٹ سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ ایکشن لے گی، اس کو جو پکڑا گیا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ لوگ جو اس فترے میں اس سے فائدہ اٹھا کر جن کا اقامہ نہیں ہے وہ سفر کر لیں گے تو ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ دوبارہ کویت آ سکے،
لیکن جس کو گورنمنٹ نے پکڑ کر ڈپورٹ کیا وہ دوبارہ کبھی کویت نہیں آ سکے گا۔ تو اس لیے جو بھائی ایسی صورتحال سے کا شکار ہے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ کوتاہی کرنے کی بجائے گورنمنٹ نے ایک چھوٹ دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ 17 جون تک یہ چھوٹ ہے، اس کے دوران سفر کر جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، وگرنہ گورنمنٹ ایکشن لے گی تو پھر ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر